أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا خطیب گرامی قدر، معزز سامعین و ناظرین عزیز وقار، بارہا میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس آپ کی اس مسجد میں ٹھہر کر آپ سے بار بار دین و ایمان کے حوالے سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھوں، گناہوں مصروفیات اور صحت کی بھی ایسی حالت یہ مانے رہی ہے، لیکن میری دعائیں، میری دلی محبتیں، میری ایمان بری توجہات و شفقتیں یہ آپ کی طرف متوجہ رہتی ہیں، اور میں اپنے آپ کو ضرور نہیں سمجھتا ہوں۔ معزز سامعین نظام، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عروج، جو کمالات، جو حسن و جمال اور جو کاملیت، جو عقل و شعور و دانائی اور جو علم، مختلف نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت جو انسان کو عطا فرمائی، اس کا ہم اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دینے کے بعد جو بڑی دولت عطا فرمائی وہ علم ہے، مگر علم بھی وہ جو بندے کو خدا کی طرف متوجہ رکھے۔ وہ علم اگرچہ اس کا نام بھی علم ہے، مگر جو خدا سے دور کر دے وہ بھی تو علم ہے، مگر اہل ایمان و حقیقت، اہل دانش اور خوش بخت و خوش نصیب لوگ ایسے علم کو علم نہیں کہتے جو بندے کو خدا سے دور کر دے۔ علم وہ ہے جو انسان کو خدا کے قریب لے جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مختلف درجات، فضائل، حسنات اور فضائل بیان فرمانے کے بعد جس فضیلت کی طرف زیادہ توجہ دی ہے وہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میں نے نادانوں میں، علم سے بے بہرہ لوگوں میں، حقیقت ناشناسوں میں، جو حقیقت سے نابلد ہیں، ناشناس ہیں، حقیقت نہیں جانتے، ان میں اپنا ایسا رسول مبعوث فرمایا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے پورے اصول و آداب سے آشنا ہے، جو جانتا ہے کہ انسانیت کیا ہے اور اس انسان کو کیا کرنا ہے۔ میں نے وہ رسول بھیجا کہاں؟ نا آشناؤں میں، بھیجا کہاں؟ بے علموں میں، بھیجا کہاں؟
جو زندگی کی لطف و لذیذ کیفیات سے نا آشنا ہے، بھیجا کس میں؟ جو عقل تو رکھتے ہیں فیصلہ غلط کرتا ہے، جو دل تو رکھتے ہیں محبوب نہیں رکھتے، جو نظر تو رکھتے ہیں عبرت نہیں رکھتے، جو زبان تو رکھتے ہیں مگر اس کی حقیقت سے نا آشنا ہے، جو روح تو رکھتے ہیں مگر بے آرزو روح رکھتے ہیں۔ میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے تاکہ روح کو پھر سے آرزو دے، زندگی کو پھر سے توانائی دے، دل کو پھر سے زندگی دے، اور عقل کو پھر شعور دے، روح کو پھر نور دے، اور میرے قرب کی آواز دے کر سرور کا مقام ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالأمیین، امیین میں ہم نے اپنا رسول بھیجا۔ حضرات یہاں امیین تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت تھوڑا بس اتنا ہی کافی ہے کہ نا آشناؤں کو آشنا کرنے کے لیے، نادانوں کو دانائی دینے کے لیے، بے علموں کو علم دینے کے لیے، اور غافلوں کو حکمت پڑھانے کے لیے، اور گنوار جنگلی بےہودہ آوارہ نفس و شیطان کے اندر قیدی ان کو انسانیت کا رہنما بنانے کے لیے۔ اگر پڑھے لکھے میں بھیجے جاتے ہیں تو کمال کیا ہوتا؟ جو پہلے ہی شعور والے ہیں ان کے پاس بھیجے جاتے تو کیا کمال ہوتا؟ جو پہلے ہی راستے پہ چل رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا تو کیا کمال ہوتا؟ فرمایا جنگلی، گنوار، جاہل، بیوقوف اور بالکل انسانیت سے عاری، قاتل، جاہل، غافل، ان لوگوں میں نے اپنا نبی بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ انہیں علم بھی سکھائیں، حکمت بھی سکھائیں۔ ایک علم کس کو سکھائیں؟ جو نادان ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گمراہ ہیں، بےہودہ ہیں، سفاک ہیں، قاتل ہیں، خاک در خاک ہیں، ان کو علم سکھانے، اور جس کو علم سکھایا اس کو حکمت بھی سکھایا، جس کو علم دیا اس کو حکمت بھی دیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اپنی نعمتوں میں سے جس نعمت کو پسند فرمایا اپنے محبوب کے لیے وہ ہے علم و حکمت، علم و حکمت۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے علم کی تعریف فرماتے ہوئے اپنے محبوب کی طرف علم منسوب کر کے فرمایا کہ میرے محبوب علم میں نے آپ کو اتنا دیا ہے کیونکہ جتنی آپ کی رسالت ہوتی ہے اتنا علم بھی تو وسیع کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صرف مدینے والوں کے لیے رسول ہوتے تو علم تھوڑا دیتے، آپ مکے والوں کے رسول ہوتے تو اتنا ہی علم دیتے، آپ صرف مکی انسانوں کے رسول ہوتے تو عربی میں چند حکمتیں بتا دیتے آپ کو۔ آپ کائنات میں جہاں جہاں کوئی ہے اس کی اپنی اپنی زبان ہے، اور ہر شے کے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو رسول ہو زبان ان کی نہ جانے۔ وہ عربی بولتے ہیں، ہم پنجابی بولتے ہیں، اور نبی پنجابی نہیں جانتا تو نبوت کا حق کیسے ادا ہوگا اور ہماری فریاد کیسے سنے گا؟ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، اور سارے امتی ہیں، اور ہر امتی اپنی زبان میں عرض کر رہا ہے، اور نبی ہر امتی کی اس کی زبان میں بات سمجھ کر دعا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام زندہ باد۔ تو بڑی مزے کی بات ہے کہ محدثین نے، مفسرین نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان بولنے والی جو مخلوق ہے اس کی تعداد جنس کے اعتبار سے 7 لاکھ ہے۔ تو گویا اللہ نے 7 لاکھ زبانیں پیدا کی، 7 لاکھ زبانیں پیدا فرمائی اللہ نے، اور اس دنیا میں اب بھی جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، جو چیزیں بولتی ہیں، وہ 7 لاکھ زبانوں میں بول رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فضل اللہ علیہ عظیم۔ ہم نے آپ پر جو فضل عظیم کیا ہے وہ کیا ہے؟ اتنا علم دے دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ اولین کی بات بھی سمجھو، حاضرین کی بات بھی سمجھو، آنے والوں کی بات بھی سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مشرق میں بولی جا رہی ہے بات وہ بھی سمجھو، جو مغرب میں بولی جا رہی ہے وہ بھی سمجھو، اور جو دنیا میں بولی جا رہی ہے وہ بھی سمجھو، عرشی کیا بولتے ہیں وہ بھی سمجھو، عرشی کیا بولتے ہیں وہ بھی سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا معلوم تکن تعلم کا کان فضل اللہ علیہ عظیمہ، یہی تو اللہ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا ہے۔ یہ فضل عظیم دے کے فرمایا کہ ہم نے بھیجا آپ نے اپنا نبی، کیوں؟ تاکہ آپ کو پہلے تو علم دے، اس کے بعد حکمت سمجھائے۔ تو معلوم ہوا کہ علم دینے سے پہلے کسی کو اپنا بنانا ضروری ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی آدمی باہر سے گزر جائے تو میں اس کو کیا بتاؤں گا؟ جب تک وہ اندر مسجد میں نہیں آئے گا اسے کیا سمجھاؤں گا؟ اور جب مسجد میں داخل ہوگا تو کوئی نیا ذہن لے کے آئے گا، نیا خیال لے کے آئے گا۔ تو فرمایا اس کائنات کو علم دینا ہے، پہلے تو اس کو اپنا بناؤ پھر علم دو۔ بیگانہ کیا سمجھے گا؟ آشنا ہی تو رات کے واقف ہوتے ہیں، پہلے اس کائنات کو اپنا بناؤ، جب اپنے بن گئے تو پھر علم دو، اور جب علم مل گیا تو پھر حکمت دو، پھر وہ دانائی دو کہ بندہ جس حال میں بھی ہو اپنے خدا سے جدا ہو، اور جہاں رہے با خدا رہے، جب چلے تو با خدا رہے، جہاں بیٹھے با خدا رہے، کمرہ ہے تو با خدا، مجلس ہے تو با خدا۔ معلوم ہوا کہ علم و عمل، دانائی و حکمت اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے جسے یہ مل جائے۔ اور محدثین فرماتے ہیں، متکلمین فرماتے ہیں کہ علم کے راہ نہ نمایت جہالت، علم کے راہ نہ نمایت جہالت، جو علم منزل تک نہ لے جائے تو جہالت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گاڑی اس طرح چلتی ہے اور یہ کرو وہ کرو، لیکن جب آپ گاڑی چلائیں تھوڑی سی موو کرو پھر رک جائے اور منزل پر 20 سال منزل پر نہ پہنچو، پھر وہ جانتے ہیں کہ تم گاڑی میں بیٹھنا تو جانتے ہو، گاڑی چلانا نہیں جانتے۔ تم نے علم پڑھا تو ہے لیکن اس علم کے ذریعے دل کو خدا کے حضور پیش کرنا نہیں جانتے، لہذا تیری گاڑی کا ڈرائیور بدلنا پڑے گا۔ تم اپنی مرضی بدلو، اس دل پر نبی کی محبت کو ڈرائیور بنا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دل پر نبی کی محبت کو، علیہ السلام نبی کی محبت کو ڈرائیور بنا دو۔ محبت مصطفیٰ جب آپ کے روحانیت اور دل کی گاڑی کو ڈرائیو کریں گے، چلائیں گے، موو کریں گے تو یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ جدھر سے آئی ہے، آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ آپ باہر جاتے ہیں مثلا ایسٹ اینڈ والوں، لندن والوں، آپ جب جہاں سے مانچسٹر، گلاسگو چلے جاؤ، کسی اور ملک چلے جاؤ، اپنا کام کرنے کے بعد جب واپس آتے ہو تو کہاں جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ واپس سوچو نا، واپس اپنے گھر آتے ہو کہ نہیں؟ اور دیکھو کمال یہ ہے کہ جاتے ہوئے تو راستہ پوچھتے جاتے ہو، لیکن جب واپس گھر کو لوٹتے ہو کوئی راستہ نہیں پوچھتا، کوئی راستہ نہیں پوچھتا۔ ہاں غلطی ہو جائے تو گھر پوچھ دیتے ہیں، لیکن سرے شام کام مکمل کر کے سرے شام گھر کو لوٹتے ہو۔ دنیا میں تو آ گئے ہو، اس دنیا میں اپنی گاڑی کا ڈرائیور مضبوط رکھو، اور ایسا ڈرائیور جو گھما کر آپ کو اپنی منزل پر گھر واپس لے جائے۔ آئے ہو عدل سے، خدا کی بارگاہ سے یہاں آئے ہو، روحانیت پر نبی کریم کی محبت کو ڈرائیور بنا لو تاکہ دنیا میں گھوم پھر جاؤ اور بھول بھی نہ سکو، اور جب یہاں سے واپسی ہو تو حب نبی، حب خدا کا نشہ دے کر قیامت تک بآباد رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ خوبصورت دستور۔ اسی بنا پر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ مردوں عورتوں کو، مرد بھی مسلمان اور ایمان والے، عورتیں بھی مسلمان اور ایمان والی، بچے بھی مسلمان اور ایمان والے، بچیاں بھی مسلمان اور ایمان والے۔ کیا وجہ ہے کہ مردوں کو تو علم دیا جائے اور عورتوں کو علم نہ دیا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو رائے حق کی بستی دی جائے اور عورتیں غافل کر دی جائیں؟ مردوں کو پیالہ جام میں محبت کے رسول پلایا جائے اور عورتوں کو پوچھا نہ جائے؟ جانتے نہیں ہو
کہ مرد جتنا بھی نیک ہو گھر کا معاشرہ درست نہیں کر سکتا، عورت نیک ہو تو سارے گھر کو نیک کر دیتی ہے۔ آپ تو صبح سویرے اٹھ کے نکل جاتے ہو، یا مسجد میں یا گھر میں یا دکان میں یا شاپ میں یا فیکٹری میں، کہیں نہ کہیں پھرتے ہی رہتے ہو، تو سارے شام گھر جاتے ہو۔ ماں تو 24 گھنٹے بچوں کے پاس رہتی ہے، وہ زیادہ سکھائے گی کہ آپ زیادہ سکھائیں گے؟ کمال یہ ہے کہ جس کو علم ملا وہ بازار میں، اور جس کو علم نہیں دینا چاہتے وہ گھر میں، اور اولاد کو دیکھنے والا جاہل اور اولاد سے منہ پھیرنے والا عالم، کیا اولاد کو دے سکو گے تم؟ اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا قیدی بنایا جائے، تاکہ عورت کا منہ کھلے تو اللہ کا نام نکلے، عورت کی نظر اٹھے تو جلوہ رسول نظر آئے، اور عورت چلتی پھرتی سین میں گھر میں نظر آئے، فٹ پاتھ پہ نظر آئے تو فاطمہ زہرا کی ادا نظر آئے۔ عورت گھر میں بیٹھی ہے مسلح پر تو چلے کہ عائشہ صدیقہ کا تقویٰ بول رہا ہے، عورت گھر میں بیٹھی ہے تو پتہ چلے خدیجہ الکبریٰ کا نور چمک رہا ہے۔ جب ایسی عورتیں گھر میں پیدا ہوں تو اندازہ لگاؤ معاشرہ کتنا منور ہوگا، سبحان اللہ، آپ کو کتنا سکون ملے گا، آپ کو کتنی عزت ملے گی، لہذا اپنی دنیاوی اور اخروی عزت اور قبر حشر کی عزت عورتوں کے ذریعے ہے، اور عورتیں اور مرد مل کر جناب محمد رسول اللہ کی غلامی میں ڈوب جاؤ۔ یہ جو توحید کیسے پھرتے ہو؟ توحید تو پہلے بھی ہی آتی ہے، اس کے بعد بھی ہوگی، لیکن توحید کے پردے اٹھا کے اس کی ذات تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب جن کو علم مل گیا، جن کو دانائی مل گئی، جن کو حکمت مل گئی، اب ان کے لیے ایک پیغام ہو رہا ہے، تمہیں علم اس لیے دیا کہ خدا سے محبت کرو، تمہیں حکمت اس لیے ملی کہ خدا سے محبت کرو، تمہیں یہ سارا شعور اور نور اس لیے ملا کہ خدا سے محبت کرو، تو اب خدا فرماتا ہے محبت کرو گے میرے ساتھ؟ خدا پوچھ رہا محبت کرو گے میرے ساتھ؟ تو انسانیت بولی ہاں کرتے ہیں محبت۔ اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، یہ سب انسانیت کے مجسمے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو خدا کیا فرماتا ہے کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے میرے محبوب ان کو کہہ دو، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کون کون ہے تم میں سے میرے ساتھ محبت کرنے والا؟ خدا فرماتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے محبوب پوچھ لو کون ہے ان میں سے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے؟ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو میرا پیغام ہے وہ محمدی ہو جائے، میرے رسول کا غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس سبحان اللہ، کو میں دیکھوں گا کہ میرے نبی کا غلام ہے، میں سمجھوں گا یہی تو میرا پیار کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو تصویر خالی توحید اور نبی پاک کی محبت کا پتہ ہی نہیں، ارے تم کیا جانو توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید بتانے والا، توحید دکھانے والا، توحید پڑھانے والا، توحید سمجھانے والا، توحید سے ملانے والا، یہ تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اور جو وہاں دے جانے والا ہے، ارے سارا دن گاڑی میں بیٹھے رہو جب تک ڈرائیور نہیں ہوگا تو 1000 دفعہ اللہ پڑھو نہیں چلے گی گاڑی، نہیں سمجھے میری بات؟ سبحان اللہ، ٹرین میں بیٹھو 5، 10، 20 ہزار آدمی ٹرین میں بیٹھے سب جا اللہ جا رحمان یا رحیم، چلا گڑی، چلانے کی قدرت تو رکھتا ہے مجھے چلاتا ہے نہیں چلاتا۔ فرمایا یہ اصول نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ میری طرف بھی آؤ گے، میرے پیار سے آؤ گے، مگر کوئی ہوگا جو مجھے جانتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، ایسی گاڑی میں بیٹھو جس گاڑی کا ڈرائیور تمہیں سیدھا میرے پاس لے کے آئے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری نبی کی بادشاہ تک لے جانے کے لیے بھی وہ دانشور چاہیے جنہیں قرب رسول کی لذت نصیب ہو۔ معزز حاضرین، اب میں نے جو کوشش شروع کر رکھی ہے وہ یہ ہے، اللہ جانے آپ کو پسند ہو کہ نہ ہو، لیکن مجھے اس میں بہت کچھ نظر آیا کہ جس طرح مردوں کے اجتماعات میں خطابات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ذکر فکر ہوتا ہے، اب عورتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ شاید آپ ٹی وی نور ٹی وی نہیں دیکھتے، اور جو نور ٹی وی دیکھتے تو دیکھو تو صحیح کہ عورتوں کے ہجوم کے اندر کیا کیا انقلاب آتا ہے۔ نوجوان بچیاں کتنی بدل گئی ہیں، بوڑھی عورتیں کتنی بدل گئی ہیں، چھوٹی بچی کتنی بدل گئی ہیں، ثقاف آ گئے، خمار آ گئے، دوپٹے آ گئے، پردہ آ گیا، ذکر نبی آ گیا، حب نبی آ گیا، سجدے آ گئے، اور خدا کا پیار اور ذکر آ گیا۔
یہ صرف عورتوں کی مجلس کی بنا پر انہیں بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایک موقع ملا ہے، اسی تسلسل کے ساتھ میں لندن پہنچا، اسی ترتیب و تسلسل کے ساتھ حضرات گرامی یہاں پہنچا۔ مجھے پتا ہے کہ کیا کیا فائدے پہنچے ملت کو، اور گھر کے اندر کیا کیا نورانیت پیدا ہو رہی ہے۔ اب مجھے آپ سے ہمدردی ہے، اس لیے مجھے آپ کا گھر پاک چاہیے، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کا سکون چاہیے۔ آپ سجدے کریں اور بے سکون، آپ ذکر کریں اور بے سکون، آپ صبح شام تسبیح پڑھتے ہیں، یا اللہ الحمدللہ والحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، آخر میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میری بیوی کو میرے حق میں بہتر کرتے ہیں، اور بیوی پڑھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ اس خامندوں کو صدق ہدایت دے، یہ کوئی میرا بنے۔ تو اگر ساری زندگی آپ کی دعاؤں میں کٹ گئی تو کیا سکون پایا آپ نے؟ ساری زندگی اسی پریشانی میں کٹ گئی۔ اس لیے میں نے تجویز دی تھی آپ مسجدوں میں ذکر کریں، عورتیں گھروں میں ذکر کریں، آپ مسجدوں کو آباد کریں اور گھر کو آباد کریں۔ فرق یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں ذکر کریں گے، نور آپ پر ہی گرے گا، اور عورت جو گھر میں سجدے کرے گی سارے گھر پر نور نازل ہوگا۔ اس لیے میں نے عورتوں کو اٹھایا ہے کہ گھروں کو منور کرو۔ یہ مسجد بنی بنائی آپ کو ملی، اس بنی بنائی مسجد میں آپ سجدے کر رہے ہیں، عورت تو اپنے سجدوں سے گھر کو مسجد بنا دیتی ہے۔ اس لیے نوجوان بچیوں، پوری مائیں، خالائیں، بہنیں، بچیاں، ان سب کو رائے حق پر چلا کر حضرت فاطمہ زہرا کی محبت اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تقوی کا جھنڈا دے کر میں ان کو چلا رہا ہوں، تاکہ اس یورپ میں ساری عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کر نبی کے دین کا ڈنک بجائے۔ اب وقت آنے والا ہے حضرات، یہاں ہم نبی پاک کے دین کا جھنڈا اونچا کریں۔ بہت وقت ہو گیا، بڑی مسجدیں آباد ہوئی، اب بہت بڑی بڑی مسجدیں، لمبی چوڑی مسجدیں بنانے کے بجائے درسگاہیں بناؤ، درسگاہیں یہاں علم تقسیم کرو۔ 5 ملین پاؤنڈ، 10 ملین پاؤنڈ مسجد پر خرچ کرنے کے بجائے 1 ملین کی مسجد بناؤ، 8 ملین درسگاہ پر لگاؤ، جہاں سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹیں اور علم لے کر قوم، اس غیر مذہب قوم کے اندر داخل ہو جاؤ، خلق کے رسول کی خوشبو دے کر قید کرو لوگوں کی روحیں، اور جب وہ قریب آئے انہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو بیدار متحد کر کے جہنم کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھے؟ جانے کے لیے نہیں، شاید غلطفہمی ہو گئی، جہنم کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، دوزخ کی جانے سے نہیں، جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ اس لیے آپ کا حق ہے کل عورتوں کا اجتماع ہے، آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بزرگ خواتین کو اور اپنی رفیقہ حیات ان کو تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے بھیجیں، کچھ گھر کی چوکیداری کریں تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کو وہاں بھیجیں جو نور مصطفیٰ جہاں تقسیم ہو، وہ اپنے اپنے سے نور کی کرنیں لے کر آئیں، گھروں کے اندر سکون پیدا۔ حضرات آپ نے جس محبت سے 2-4 باتیں سنی ہیں، یہ میں اس کا ممنون ہوں۔ ویسے بھی خطبے سے پہلے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے محبت نہیں، وہ تو خطبے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس وقت اگر میں نا وقت ہو گیا نماز کا، اب تو اذان، نماز، اور کل انشاءاللہ پھر آپ سے ایک عدد ملاقات ہوگی، لیکن کل میں اپنی بہنوں سے ملوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ آؤ اور جھنڈا پکڑو اور گھروں کی فضائیں منع کرو۔